ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست، اور آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان کی ٹرانسمیشن افطار کے بابرکت لمحات میں. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور خود بھی ملاقات کرتے ہیں ایک ایسی آرگنائزیشن سے روزانہ جو خلق خدا کی خدمت کر رہی ہوتی ہے. ان کے نمائندوں سے بات کرتے ہیں، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، ان کی مشکلات پوچھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کام کو کس طرح سے کر رہے ہیں، آگے کیا کرنا چاہتے ہیں اور میری آپ کی ان کو کہاں پر ضرورت ہے. تو چونکہ ساری زندگی ہم سب خطا کاریاں کرتے ہیں، گناہگار ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، تو ہزاروں گناہ کرنے کے بعد ایک ایسی نیکی کی ہم تلاش میں رہتے ہیں جو ان تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے رحمت خداوندی سے. تو اسی لیے ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی. چلتے ہیں سیگمنٹ کی جانب. تو ایک نیکی میں آج ہمارے ساتھ ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، اور الخدمت فاؤنڈیشن کا وہ شعبہ جو تھر کے علاقے میں کام کر رہا ہے. تھر مشکل علاقہ، مشکل ایریا، پسماندہ ایریا، پانی نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، صحت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، بچوں کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں، علاج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تھر میں سب گڑبڑ ہے اور ساری دنیا پوچھنا چاہتی ہے، جاننا چاہتی ہے آخر اس علاقے میں ایسا کیا معاملہ ہے کہ پاکستان کے سارے ادارے مل کر اس چھوٹے سے علاقے کو نہیں سنبھال پا رہے. اور الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے ہمارے جو بھائی ہیں محمد شاہد صاحب، ان سے دریافت کریں گے کہ وہ تھر میں کیا کر رہے ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. اور بہت آپ تشریف لائے. اچھا جی، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان بے سہارا اور دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے. 1990 سے یہ ادارہ بطور رجسٹرڈ NGO کام کر رہا ہے، اور آج اس کا دائرہ کار ڈیزاسٹر مینجمنٹ، صحت، تعلیم، صاف پانی، فلاح یتامہ، روزگار پروگرام اور دیگر سماجی خدمات تک پہنچ چکا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن نے تھرپاکر میں کام کا آغاز 1996 میں کیا. قحط کے دور میں ہزاروں خاندانوں کو خوراک، طبی سہولیات کے ذریعے ریلیف فراہم کیا. اب تک 2500 2500 پانی کے کنویں سمیت ہزاروں دیگر منصوبے شروع کیے. العلم پروجیکٹ کے نام سے 40 چونرا اسکول، جو کہ ایک جھونپڑی نما جگہ ہوتی ہے، چونرا اسکول، اور مٹھی میں ایک ہاسٹل قائم کیا جس سے اب تک ہزاروں افراد علم کے زیور سے آراستہ ہو چکے ہیں. گزشتہ سال مٹھی بائی پاس پر جدید مشینری سے آراستہ ایک ہاسپٹل کا بھی آغاز کیا جس میں ماہر ڈاکٹر مریضوں کا مفت علاج کرتے ہیں اور ادویات بھی مفت دی جاتی ہیں. اس ہاسپٹل سے اب تک 70,000 مریض مستفید ہو چکے ہیں. تو اس مشکل علاقہ جہاں کوئی کام نہیں کر پاتا، چند آرگنائزیشن جن کو اللہ کا خوف ہے اور وہ خدمت خلق کرنا چاہتی ہیں، لوگوں کی دعائیں لینا چاہتی ہیں، وہ کام کر رہی ہیں. ان میں سے ایک ہے الخدمت فاؤنڈیشن. پہلے دیکھتے ہیں ان کا پیکج، پھر شاہد صاحب سے کرتے ہیں گفتگو. یہ ہاسپٹل جو الخدمت نے ہاسپٹل یہاں بنایا ہے، یہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے، جہاں پہ گائنی، آپس اور پیٹس کے تمام پروسیجر بھی ہوں گے، آپریشنز بھی ہوں گی، ایڈمیشنز بھی ہوں گی. NICU، اچھے معیار کا NICU موجود ہوگا جہاں پہ اچھی سروسز ہم مہیا کریں گے، اور یہ تمام کی تمام سروسز فری سروسز ہوں گی. انشاءاللہ ہم اس کو اور مزید بہتر اور اچھے معیار کے ساتھ قائم کریں گے. اسپتال کی ایک سب سے اچھی بات جو میں نے دیکھی ہے، وہ جو اسے ضلع کے باقی اسپتالوں سے نمایاں کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں کسی بھی لیول پہ پیسے نہیں لیے جاتے مریض سے. مطلب پرچی بنانے سے لے کر ٹیسٹ یا الٹرا ساؤنڈ ہونے تک یا دوائیاں دینے تک سب چیزیں بالکل مفت مہیا کی جاتی ہیں مریضوں کو. تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ جو غریب عوام ہے، جو غریب لوگ ہیں یہاں کے، ان کو کافی فائدہ ہو رہا ہے، اور مفت میں ان کو ایک بہتر اور ہائی سٹینڈرڈ کا علاج مل رہا ہے، جو کہ یہاں پورے ضلع میں کسی اور اسپتال میں نہیں مل سکتا. تپتے صحرا میں بستے انسان صحت کی بنیادی سہولیات سے دور، بھوک اور پیاس سے بلبلاتے اپنی زندگی تلاش کر رہے ہیں. ایسے میں الخدمت تھرپاکر میں زندگی کی امید ہے. کوئی رابطہ، کوئی واسطہ، اے میرے خدا، اے میرے خدا. آئیے زندگی کی امید بنے، آئیے مل کر تھر سنواریں. شاہد صاحب، معاملہ کیا ہے ذرا پہلے سمجھائیں. تھر کے علاقے میں پانی، صحت، ہاسپٹل، تعلیم
یہ بھوک افلاس یہ مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو بنیادی طور پر ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے تھر، اور جس طرح ہمارے ملک کے بہت سارے علاقے پسماندہ ہیں، تھر بھی ایک پسماندہ ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ موجود ہے، اور حکومت کی مسلسل فراموشی کی وجہ سے علاقے میں کسی بھی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ گزشتہ 20 سال پہلے نعمت اللہ خان صاحب جو سٹی ناظم تھے، انہوں نے تھر کے جو مسائل تھے ان کو اجاگر کیا، اور جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں تھر ایک جو ہے سامنے آیا لوگوں کے، تھر کے مسائل سامنے آیا لوگوں کے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھر کے مسائل کو اجاگر کرنے میں نعمت اللہ خان صاحب کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے دنیا کو بتانے میں تھر کے مسائل کیا ہیں۔ بیسیکلی وہاں پر پانی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اور صحت کی سہولیات نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو الخدمت نے ٹارگیٹ کیا، اور بہت بڑے پیمانے پر خود نعمت اللہ خان صاحب نے بھی، الخدمت نے بھی پہلا مسئلہ پانی کا وہاں حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور بے شمار وہاں پر ہینڈ پمپ بنائے، کنویں کھدوائے گئے، اور اس کے بعد الیکٹریکل پمپ لگوائے گئے، سولر پمپ لگوائے گئے، جس کے نتیجے میں کچھ بہتری وہاں پانی کی پینے کے پانی کی بہتری وہاں پر آئی ہے۔ اسی طرح ایک ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے ہاسپٹل کی، صحت کی بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے اتنا شاندار ہاسپٹل ہم نے وہاں بنایا ہے جس کی سہولیات آغا خان ہسپتال سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ جا کے وہاں دیکھیں اس کا او ٹی جو ہے وہ ایک دیکھنے کے قابل لگتا ہے کہ صبح جو مقامی ڈاکٹرز ہیں اس علاقے میں شاید ہی کوئی ایسا بہتر او ٹی موجود ہو جو ہم نے بنایا وہاں پر۔ تو انتہائی کیا نام ہے صاف ستھرا اعلیٰ معیار اور انٹرنیشنل معیار کے مطابق ہم نے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے، اور وہاں کے جو بھی چھوٹے موٹے بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش اچھا کر رہے ہیں۔ پانی کا کیا مسئلہ ہے؟ وہاں کی زمین میں پانی نہیں ہے، پانی پائپ بہت نیچے جا کے ہے، پانی کھارا بھی ہے اور بہت گہرائی میں جا کے پانی موجود ہے، جس کی وجہ سے بہت سے علاقوں میں پانی بالکل نہیں ہے، سپلائی نہیں ہے کسی قسم کی، کیونکہ نہ پاس کوئی دریا موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے سپلائی ہو جائے۔ کیونکہ کراچی میں تو ہم سپلائی کا پانی ہمیں ملتا ہے، بورنگ کا پانی ہمیں بہت کم گہرائی میں جا کے پانی مل جاتا ہے، لیکن وہاں بہت زیادہ گہرائی میں جا کے پانی ملتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی وہاں مسائل موجود ہیں۔ اتنا جدید دور ہو گیا، اب کیا اتنی گہرائی سے پانی کو نہیں لایا جا سکتا؟ نہیں، الحمدللہ ہم تو ہمارے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگ وہاں این جی اوز کام کر رہی ہیں، اور کوشش اس بات کی کر رہی ہیں کہ وہاں پانی کم از کم جو پانی کا مسئلہ وہاں لوگ کام کر رہی ہیں، اور کوشش اس بات کی کر رہی ہیں کہ وہاں پانی کم از کم جو پانی کا مسئلہ وہاں لوگوں کا حل کر دیا جائے۔ اچھا، یہ الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ ٹھیک، یہ بات صحیح ہے کہ پانی کی وجہ سے یعنی کہ جو پانی آ بھی رہا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت بیماریاں پھیل رہی ہیں؟ دیکھیں اس میں تو ہم نے خاص طور سے پینے کے پانی کے لیے ہم نے فلٹریشن پلانٹ وہاں لگائے ہیں۔ اچھا، پینے کے پانی کو پینے کے قابل استعمال بنانے کے لیے ہماری کوشش یہ کہ وہاں جو سولر جو آر او پلانٹ جس کو ہم کہتے ہیں، آر او پلانٹ بھی ہم نے وہاں لگائے ہیں، کئی مقامات پر لگائے ہیں۔ خود ہمارے ہاسپٹل میں بھی آر او پلانٹ موجود ہے کہ کم از کم پانی لوگوں کو پینے کا پانی صاف پانی مہیا ہو سکے۔ صحیح۔ اچھا، آگے کے کیا پلانس ہیں آپ کے؟ آگے کے پلانس ہے ہمارے اس ہاسپٹل کو ہم نے اپ گریڈ کرنا ہے۔ اس ہاسپٹل کے ساتھ ہی ہم نے ہمارے پاس پورے پاکستان میں ہم نے آغوش کے نام سے ہم نے یتیم بچوں کا ایک ادارہ بناتے ہیں۔ اس طرح حالہ میں ہمارا ایک یتیم بچوں کا 200 بچوں کا ہمارا ایک آغوش کے نام سے ایک سینٹر بن رہا ہے، جس میں 200 بچوں کو ہم یتیم بچوں کو وہاں رکھیں گے، ان کی خوراک تعلیم کا انتظام وہاں کریں گے۔ اسی طرح جو ہاسپٹل میں ہمارے پاس بہت بڑی زمین موجود ہے، اس زمین میں ہم آئندہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم یہاں یتیم بچوں کے لیے بھی ایک آغوش سینٹر بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آر او پلانٹ بھی لگائیں گے کچھ، اور باقی میٹرنٹی کے حوالے سے بھی اس میں اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسکولز کا کیا نظام ہے یا وہاں کیا کام کر رہے ہیں آپ اسکول کے حوالے سے؟ اسکول میں بیسیکلی وہ 14 اسکول کے متعلق آپ نے وجہ سے ذکر کیا ہے کہ بنیادی طور پر بیسک تعلیم لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے ہم نے ایک 14 اسکول کے نام سے ایک سسٹم متعارف کرایا ہے۔ اچھا، اس میں کرتے ہی ہیں کہ علاقے کے محلے کے بچوں کو جمع کر کے اسکول میں لے آتے ہیں اور ان کو بنیادی تعلیم دیتے ہیں۔ اس بنیادی تعلیم کے نتیجے میں جو بچہ سکسیس کرتا ہے یا کچھ علم حاصل کر لیتا ہے، اس کو پھر ہم نے ایک ہاسٹل بنائے ہوئے ہیں مٹھی کے اندر، ان بچوں کو ہاسٹل میں منتقل کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ بچے پھر وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو بچے اور مزید بہتر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو کسی اچھے اسکولوں میں ہم تعلیم کے لیے بھیج دیتے ہیں ان کو۔ پھر کچھ ہمارے اسکالرشپس کے پروگرام موجود ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں اور بہتر اسکولوں میں ان کو ہم بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ کیمرہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو اپیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھر کے اندر اگر آپ کسی بھی ایک بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرے اور جو ابھی نہ پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہیں، صرف 5,500 روپے آپ اس کو دے کر جو ہے ایک بچے کی آپ تعلیم کا اپنے ذمہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک 14 اسکول اگر آپ قائم کرنا چاہتے ہیں،
اس چوندرا اسکول کی لاگت جو ہے 2.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب لاگت ہے. اس کے اندر 50 بچوں کے قریب جو ہے آپ اس کے اندر ہم پورے سال کے اندر اس کا خرچہ موجود ہے اس کو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ہینڈ پمپ لگانا چاہیں تو 80,000 روپے اس ہینڈ پمپ کے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کوئی الیکٹریکل پمپ لگانا چاہتے ہیں تو 1.5 لاکھ روپے ہمارا اس الیکٹریکل پمپ کا ہے جس کو آپ ڈونیٹ کر کے تھر جیسے علاقے میں پانی کے مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ جو بچے جو چوندرا اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو ہم اپ گریڈ کرتے ہیں اور 8,000 روپے فی بچہ خرچ آتا ہے ان بچوں کو جو ہے وہ آپ وہاں بھیج سکتے ہیں. کیا بات ہے. تو میں اپنی جانب سے بھی اور نیوز ون کی جانب سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ رمضان مبارک میں آپ اپنی زکوٰۃ خیرات فطرات عطیات جو نکالتے ہیں وہ، اور رمضان مبارک کے علاوہ بھی آپ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، خلق خدا کی خدمت پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو الخدمت فاؤنڈیشن کا جو تھر کا علاقہ اور اس علاقے میں جو ان کا کام ہے اس میں خرچ کیجئے. اس علاقے کو میری آپ کی ہم سب کی بہت ضرورت ہے. آپ کے دیے ہوئے مال سے کوئی بچہ صحت مند ہو جائے گا، کوئی جہالت کے اندھیرے سے نکل کر تعلیم یا علم کی روشنی کی طرف ٹرانسفر یا منتقل ہو جائے گا، کوئی بے گھر ہے اس کو گھر مل جائے گا، کوئی اگر ہاسپٹل میں آپریشن کروانے کی طاقت نہیں رکھتا اس کا آپریشن ہو جائے گا، علاج ہو جائے گا. جب یہ سارے کام آپ کے مال سے ہو جائیں گے تو رب تعالیٰ آپ کے گھروں میں بھی خوشیاں عطا کرے گا، آپ کے گھر میں بیماریوں کو دور کرے گا اور آپ کے بچے کبھی بھی ان پڑھ نہیں رہیں گے. شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. ہم دعا گو ہیں. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات مدحت مصطفیٰ کے نعتیہ مقابلے میں مختصر سے وقفے کے بعد.